بچے بھی ہیں. تو the next thing she did was کہ گھر میں آکسیجن سلنڈر لا کے رکھ دیا کہ خدا نہ خاصا اگر ضرورت پڑ جائے, آپ کو کسی اور جگہ پہ ہسپتال میں جگہ نہ ملے تو آپ اپنے مریض کو لک آفٹر کر سکیں. آئی تھنک یہ بڑے ایکسٹریم اسٹیپس ہیں. اس طرح کی پینک پھیلانے سے جہاں پہ ضرورت ہے ان چیزوں کی وہاں پہ کمی ہو سکتی ہے. یعنی ہم بلا وجہ اینڈ اٹ از آلسو ناٹ سیف. آپ کے گھر میں اگر ایک آکسیجن سلنڈر ہو جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اٹس انفلیمیبل, اس میں آگ لگ سکتی ہے اور اس کو سنبھالنا کرنا آئی تھنک اٹس نیکسٹ لیول. اور پھر میں خاص طور پہ یہ بھی بلیو کرتی ہوں کہ جو آپ کی سوچ کا محور ہوتا ہے اس طرف آپ خواہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ کے ذہنوں پہ, دل و دماغ پہ اس کا خوف اتنا طاری ہو جائے, اتنا پینک آپ مچا لیں, سو یو ول ایونچولی اینڈ اپ اٹریکٹنگ اٹ ان یور لائف. تو پلیز کوشش کریں کہ آپ پازیٹیو رہیں, احتیاط ضرور کریں لیکن ریئلسٹک احتیاط, کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ چلتے ہیں آج کی پہلی سب سے ٹاپ نیوز کی طرف. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے ایک ہفتے میں پوری دنیا میں ایسا لگتا ہے غم و غصے کی ایک لہر ہے. کبھی بات کی جاتی ہے بلیک لائیوز میٹر کی, جس کے اندر ایک پنپتا ہوا غصہ, ایک سپریسڈ اینگر لوگوں کا باہر نکل کے آیا ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیپل ہو ہیو ایک عجیب سا روپ اپنا انسانیت کا ہمیں نظر آ رہا ہے. انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت ایک بڑی اہم بات چل رہی ہے کہ ایک ہاتھی کی موت واقع ہوئی کیونکہ اس کو جو فروٹس, جو پھل کھلائے گئے اس کے اندر آتش کی دماغ تھا, یعنی اس میں فائر ورکس موجود تھے, جس کی وجہ سے وہ پوری طرح پہلے تو وہ زخمی ہو گئی. پھر اس کے بعد جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہی تھی the elephant was pregnant. آئی تھنک یہ ایک سوچی سمجھی, اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب اس پہ مزید انویسٹیگیشن ہوگی کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی. کیا وجہ ہے کہ انسان اپنا اشرف المخلوقات ہونے کا جو کارڈ ہے, جو اس کی اہمیت ہے, اس کو سمجھے بغیر بے زبان جانوروں پہ اس طرح کا ظلم کرتا ہے. ہمارے سامنے حال ہی میں ایک DHA کا کیس بھی آیا جس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک اسٹرے ڈاگ, ایک کسی نے اس پہ اتنا ظلم کیا کہ اس کو باقاعدہ اپنی گاڑی سے باندھا اور اس وقت تک اس گاڑی کو چلاتا رہا, ڈریگ کرتا رہا جب تک وہ کتا مرد نہیں کیا. آئی تھنک یہ ایک ہیلپ لیسنس کی, اس کو آپ اگر سائیکولوجیکلی دیکھنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں کوئی ذہنی فطور شامل ہے لوگوں کا, خود وہ ڈسٹرب ہوں گے تو ایسا عمل کرتے ہوں گے. لیکن پھر بھی ارد گرد اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں, ہم ان چیزوں کو بڑھاوا بھی دیتے ہیں. ہم بچپن سے جانوروں سے محبت کرنا اپنے بچوں کو, لوگوں کو نہیں سکھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی حال ہی میں دیکھا کہ اسلام آباد زو کے حوالے سے بھی ایک کیس سامنے آیا جس میں بات یہ کی جا رہی تھی کہ کیا ان کے ساتھ ہم ایک اچھا سلوک کر بھی رہے ہیں, جس طرح ان کی نگہداشت کرنا ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں. سو آئی تھنک اپنے ارد گرد کے ماحول کو, خصوصاً جو ہمارا انوائرمنٹ ہے, اس کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن آگے بڑھتے ہیں جی. ایک ڈیٹیل رپورٹ کورونا کے حوالے سے ہمارے پاس ہے کیونکہ اس وقت نمبرز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ہم لاکھ کے قریب پہنچ گئے ہیں, لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں. I'm not even keeping score. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے لاپرواہی ہوئی ہے. جتنی تیزی سے یہ بڑھا ہے, ہم اپنے آپ کو اگر ایک تہذیب یافتہ معاشرہ ماننا چاہتے ہیں, دنیا کو پروو کرنا چاہتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف لاک ڈاؤن کیا جائے یا آپ کو جبراً گھر پہ رہنے پہ مجبور کیا جائے. ہماری اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے. آئیے پہلے اس رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. واپس آئیں گے تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وفاقی بجٹ جو آنے والا ہے, جس کو اس سال کی مناسبت سے اکثر لوگ کرونا بجٹ کہہ رہے ہیں, اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. بٹ فرسٹ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ پاکستان میں کورونا کے وجود سے عوام انکاری, لوگ اپنی ہی زندگیوں کے دشمن بنے ہیں. ملک میں کورونا سے اموات اور کیسز میں ریکارڈ اضافے کے باوجود اس مہلک وائرس کا خوف ہوا میں اڑا دیا گیا. لوگ آنکھوں دیکھا جھٹلا رہے ہیں اور خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تیزی سے مقامی منتقلی کا سلسلہ جاری ہے, یعنی یہ لوکل ٹرانسمیشن ہے. اس میں ضرورت نہیں کہ کوئی بندہ باہر سے ٹریول کر کے آیا ہو یا کوئی اور بات ہو. اس لیے بڑا اہم ہے کہ ہم اپنے آپ پہ اس وقت زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں. لیکن یہ ذرا چلتے ہیں ہمارا جو دوسرا بڑا مسئلہ. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان تھرو آؤٹ اس بات کے حامی نہیں تھے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو, اور اس کی وجہ وہ یہ گردانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت بڑا طبقہ ہے جو ڈیلی ویجز ہے. آئی تھنک ذرا سی اس سے اوپر کی بھی بات کی جائے, اسمال اینڈ میڈیم سائز جو انٹرپرائزز ہیں ان کے لیے بھی اس وقت بڑا مشکل وقت ہے. آج اگر ہم لاک ڈاؤن ختم کر بھی دیتے ہیں یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں, ڈومیسٹک کنزمپشن کو ریوائو ہوتے ہوتے بہت وقت لگے گا.
گا, اور شاید بہت سارے اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز کے بعد یہ اسپیس بھی موجود نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں حسان خاور. السلام علیکم حسان, اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. گڈ مارننگ. احسان, مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے بڑی تیزی سے ایسا لگ رہا ہے کہ کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں, اینڈ اوبویسلی اس دفعہ کا جو وفاقی بجٹ ہے اس کو کہا بھی کرونا بجٹ جا رہا ہے, تو اس میں جو اس وقت ہماری معیشت کی صورتحال ہے اس کو سنبھالنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے کیا آپ لگتا ہے کہ جو اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں, جو اورینٹیشن ہے, جو پرائیورٹیز ہیں, وہ صحیح ہیں؟ جی دیکھیے سدرا, یہ جو بجٹ ہے یہ شاید ہمارے ملک کی تاریخ کا مشکل ترین بجٹ ہوگا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے کرائسس کا سامنا ہے جو کہ ایک گلوبل کرائسس ہے, دنیا کے ہر ملک وہ بھی فیس کر رہا ہے, اور حکومت کے پاس اس سے نمٹنے کے لیے آپشن بہت لمیٹیڈ ہیں. کئی جگہ سے اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ ٹیکس کی صورتحال دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس سال کا جو ٹیکس کا ٹارگیٹ ہے ریڈیوسڈ, اس کو بھی اچیو کرنے کے لیے حکومت کو بہت مشکل ہے, اور حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ ٹیکس کے نئے پرپوزلز نہیں لا سکتی, اور اسی لیے وہاں اس سائٹ پہ جو فوکس ہے وہ ٹیکس سمپلیفیکیشن کے اوپر ہے کہ اگر کوئی ایسے میجرز لائے جائیں جسے نیا ٹیکس نہ لانا پڑے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے خرچے بہت بڑھ گئے ہیں, ایمرجنسی پریپیئرنیس کے اوپر, ہیلتھ کے اوپر بہت سارے ایسے خرچے ہیں جو حکومت کو کرنے پڑ رہے ہیں. اور تیسری طرف یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کیونکہ اس وبا سے تنگ ہیں, اور پہلے ایک مہنگائی کی لہر آئی تھی جو کہ اب ذرا کم ہو گئی, اس سے بھی تنگ ہے, تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ حکومت ان کو ہیلپنگ ہینڈ دے گی. آپ نے دیکھا کہ سرکاری ملازموں کی تنخواہ بڑھنے کی بھی بات ہوئی, اس کے علاوہ حکومت کرونا پیکج بھی دے رہی ہے. تو بیسیکلی بہت طرح کے ایسے پریشر ہیں جو حکومت کو اس وقت ڈیل کرنے پڑیں گے. اس وجہ حسان افانی انٹرجیکٹ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ ذکر کیا عوام کی ایکسپیکٹیشن کا. میں ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں, آف لائن بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارا ملک بجٹ کو بھی ایک میچ کی طرح دیکھتا ہے. ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اتنا اسکور ہوگا, اتنی ریلیف مل جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ہماری عوام کی ایکسپیکٹیشنز کتنی ریئلسٹک ہیں؟ میں یہ پوری بحث دیکھ رہی تھی, پیٹرولیم مصنوعات کی اگر قیمت کم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ جی اس کی وجہ سے فوری طور پہ مہنگائی کم ہو جائے گی, کیونکہ جتنی چیزوں کی قیمت اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ منڈی سے اس کو کیسے لایا گیا اور آمد و رفت کا کیا سلسلہ تھا, تو اس کی قیمت کم ہونی چاہیے. اس کی قیمت تو چھوڑیے, اس وقت پورے ملک میں پیٹرولیم ہی نہیں مل رہا ہے, یعنی پیٹرول کی پمپ اسٹیشنز پہ لمبی لمبی قطاریں ہیں اور اس کی سپلائی ہی بند ہوئی ہوئی ہے. یہ ہماری گراؤنڈ ریالٹی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ اچھی بات کہ حکومت جو ہے نا وہ تو ہماری, آپ کو پتہ ہے, اور ہمیشہ سے یہ آج کی بات نہیں ہے, اس کی سائڈ پہ انفیشنسیز بھی ہیں, اور یہ کوئی پہلی دفعہ پیٹرول کی شارٹیج بھی ہوئی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کبھی بیف مارکیٹ سے چلی جاتی ہے, کبھی آٹا نہیں ملتا, کبھی شوگر نہیں ملتی, تو یہ اپنی جگہ ہے. اور عوام کی ایکسپیکٹیشن بھی اس وقت بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ بھی ایک مشکل جو ہے وہ وقت دیکھ رہے ہیں. لیکن دیکھیں اس وقت عوام کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کرائسس جو ہے یہ حکومت کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہے, اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کے ساری ایکسپیکٹیشن سے پورا اترے گی تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم اس وقت ایک IMF پروگرام کے انڈر بھی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس سال کے ٹارگیٹ میں تو IMF چپ رہا ہے, ہمارا فسکل ڈیفٹ بہت اوپر گیا ہے 9.5%. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب اگلے سال جب IMF سے بات ہوگی تو ان کا بہت زیادہ پریشر ہے کہ ہم نے کسی نہ اپنے خرچے کم کرنے ہیں. تو اب جب آپ ریونیو کم ہوگا اور آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا تو آپ کو بورو کرنا پڑے گا, اور پھر اس بوروئنگ کے اوپر ظاہر ہے کہ IMF کی ریزرویشنز ہوگی فسکل ڈیفیسٹ کے اوپر. تو جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ حکومت اس وقت فکس میں ہے, تھوڑا بہت عوام کو بھی اس وقت اپنی ایکسپیکٹیشن کو تھوڑا ریشنلائز کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. حسان کیا کہیں گے کہ ایک جو PBC کی یعنی پاکستان بزنس کاؤنسل کی میں سجیشنز میں دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ the government will have to change its orientation from being tax chasing, اور ان کو اس طرح کے میجرز لینے پڑیں گے جس کی وجہ سے ڈومیسٹک کنزمپشن بڑھے. اب یہ میجرز کیا ہو سکتے ہیں اگر ہم مزید ریلیف پیکیجز کی بات کریں, کیونکہ ابھی تو ہم اینڈ یوزر کی یعنی جن کے پاس بیچاروں کے پاس اگر کھانے کو نہیں ہے, بلو دا پاورٹی لائن ہے, آپ ان کو ایک
स्टाइपेंड दे रहे हैं, आप उनको खाना दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें उससे ऊपर वाले तबके की, जो वो सफेद पोश तबका था, बरसरे रोजगार था, अपना कोई ना कोई काम कर रहा था, अब उनका काम कोलैप्स कर गया है। जिस तरह बिल्कुल अमेरिका में हम देख रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर 25 मिलियन लोगों ने बेरोजगारी के बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया है। पाकिस्तान में इस तरह का कोई रिलीफ पैकेज इन बिजनेसेस के लिए, इन प्रोफेशनल्स के लिए जो कोरोना की इस आफत की वजह से बेरोजगार हुए हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, वो इसमें अहम बातें चल रहा है। एक तो ये आपको पता है कि पाकिस्तान में भी पैकेज वगैरह आई हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सिस्टम्स वीक हैं, हमारी कैपेसिटी वीक है, हमारे बिजनेसेस डॉक्यूमेंट नहीं है। हुकूमत की मुश्किल ये पड़ती है कि अगर पहली बात तो ये कि पैसे चाहिए आपको हेल्प करने के लिए बिजनेसेस को, दूसरी बात ये कि उन तक पहुंचा कैसे जाए। जब बिजनेस कनेक्ट में नहीं होंगे तो उनको रीच आउट करना, उनको हेल्प करना एक मुश्किल जरूर होती है, स्पेशली SMEs के लिए। आपने उनकी बात भी की, लेकिन जो आपने कंजम्पशन की बात की ना, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि देखें ऐसे हालात में जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही हो, कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो, तो आपको लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ताकि लोग अपनी कंजम्पशन रिन्यू करें, एक पॉजिटिव वाइब आए। जब लोग डिमांड करेंगे गुड्स की, लोग पैसे खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी का पहिया चलेगा। जब इकोनॉमी का पहिया चलेगा तो लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, लोगों के कारोबार भी चलेंगे। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि ये थोड़ा सा अर्ली डिस्कशन है, क्योंकि अभी तक हम उस वबा से निकले नहीं हैं। ये तो वो बात है कि जब एक दफ़ा आप निकल जाएंगे कोरोना के चुंगल से, तो फिर आप कंजम्पशन लेड इकोनॉमी की तरफ जाएं। इस वक्त आप मुझे बताएं ना कि आज तक के हालात में एक तरफ हमारी फिस्कल टाइमलाइन है, जिसका हम देख रहे हैं कि जून से हमारा नया फिस्कल ईयर शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन अ लॉट ऑफ रिगार्ड्स प्रोबेबली दिस डिस्कशन इज हैपनिंग बिफोर टाइम। लेकिन दूसरी तरफ जो कोरोना की रियलिटी है उसके भी हम मिड्स में हैं, तो इन दोनों रियलिटीज को, इन दोनों टाइमलाइंस को हम साथ कैसे लेके चलें? क्या हम मान लें कि इस साल का जो पहला फिस्कल ईयर है, उसका पहला क्वार्टर, उसका जो पहले 3 महीने हैं, हम कोई ग्रोथ नहीं देखेंगे, हम मुश्किल हालात देखेंगे, तो क्या हम तैयार करें कौम को और लोगों को अपनी एक्सपेक्टेशंस के हवाले से इस नई रियलिटी के लिए, इस तकलीफ दे मुश्किल वक्त के लिए? जी बिल्कुल। एक तो देखें, लोगों की एक्सपेक्टेशन बिल्ड करनी पड़ेगी, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस साल का जो बजट है, या और कई लोगों ने कहा है कि इसको रोलिंग बजट का नाम दिया जाए या रोलिंग बजट अप्रोच हो, क्योंकि आपको 3 महीने के बाद शायद दोबारा इस बजट को एडजस्ट करना पड़ेगा, देख के इस वबा का स्केल कितना रहता है, रेवेन्यू पे इसका क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, और उसके बाद सारी असम्पशन एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस साल में इंशाल्लाह जब हम बेहतर हालात में होंगे हेल्थ के फ्रंट पे, तो फिर हमें दोबारा बैठ के देखना पड़ेगा बजट को, और वो एक बेहतर टाइम होगा प्लानिंग के लिए। अभी आप वेरी वेल सेड। आपने कहा कि एक रोलिंग बजट के तौर पर हम इसको ला सकते हैं, बट देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स व्हिच आर अप इन द एयर एंड इट्स अ डेवलपिंग इवॉल्विंग सिचुएशन, तो इस पे हतमी फैसला भी नहीं ले सकते। एक डायरेक्टिव की तरह से होगा, और फिर उसके अंदर इतनी लचक हमें रखनी पड़ेगी कि वक्त के साथ साथ हम उसको मजीद ट्वीक कर सके। बहुत शुक्रिया हसन हमारे साथ मौजूद है। लेकिन साथ ही जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, हमने आपसे फ्राइडे वाले दिन बात की थी अबाउट द स्कूल्स। आज हम आपको 10 बजे की डिस्कशन में दिखाएंगे कि एक तजवीज जिसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया था कि मैरिज हॉल्स को खोलने की बात की जा रही है। अब ये एक ऐसा इशू है जिससे बहुत सारी रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं। आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है शादियों का बिजनेस, जिसमें केटरिंग भी शामिल है, खाना पीना, कपड़े, वेन्यू, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। सो मेनी पीपल आर लिंक्ड टू इट। लेकिन क्या ये राइट टाइम है उसको करने का? ये एक बड़ा सवालिया निशान होगा जिसको आज हम टैकल करेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अमूमन हमारी कोशिश होती है कि जिंदगी में मिठास हो, खूबसूरती हो, लेकिन शुगर स्कैंडल आपके सामने है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। हाल ही में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसके लिए एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का भी कमीशन किया गया, और हम देख सकते हैं दैट शहजाद अकबर जो कि प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजर फॉर अकाउंटेबिलिटी हैं, उन्होंने इस बात को बड़ा क्लैरिफाई किया कि द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड एंड हैज एक्चुअली डायरेक्टेड फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ एक्शंस। ये एक्शंस क्या हो सकते हैं, लेकिन दरअसल इस रिपोर्ट में क्या क्या है, आइए दिखाते हैं आपको हमारी रिपोर्ट में। लेट्स टेक अ लुक।
चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर वजीर आजम इमरान खान का बड़ा फैसला। चीनी स्कैंडल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन की मंजूरी दे दी। वजीर आजम से मुलाकात के बाद मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर की मीडिया ब्रीफिंग। बताया 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। शुगर बहरान की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। सब्सिडी देने और लेने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चाहे कोई वजीर हो या सेक्रेटरी, सबके खिलाफ एक्शन होगा। पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। नैब इसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे और जो लोग चाहे उन्होंने ये सब्सिडी देने में उनका ताल्लुक वो सेक्रेटरी हो, वजीर हो, जो भी जिस ओहदे पे भी विराजमान हो, माजी में रहे हो, अभी हो, उनके खिलाफ एक्शन हो। शहजाद अकबर ने कहा हमजा शुगर मिल्स ने 1 साल में 1 अरब का टैक्स चोरी किया। FBR तमाम शुगर मिलों का ऑडिट करेगा। टैक्स चोरी और बेनामी ट्रांजैक्शंस का मामला FBR देखेगा। जी जनाब, आपने देखी ये रिपोर्ट और आप देख सकते हैं बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज अप्रूव्ड 7 डिफरेंट पीनल एक्शंस और इसके बारे में हम मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया निगार महमूद सरफराज। अस्सलाम वालेकुम, वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। हेलो, आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद महमूद, जिनकी आवाज नहीं आ रही है। महमूद, मुझे ये बताइएगा कि 1990s की बात की जा रही है कि इसमें पॉलिटिकल फैमिलीज इसके अंदर एंटर हुई, इस बिजनेस के अंदर। जो सब्सिडीज की बात कर रहे हैं और थ्रू आउट 29 बिलियन की सब्सिडी का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन अगर इस टाइमलाइन को हम देखते हैं तो सिर्फ वो 9 शुगर मिल्स नहीं जो इसने मेंशन की है, बल्कि 80 तमाम जो कंपनीज और इंडस्ट्रीज थी उन सब ने इसके अंदर बेनिफिट हासिल किया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? आपको क्या लगता है कि अब अगले स्टेप्स क्या होंगे इन दिस शुगर इन्वेस्टिगेशन? जी देखिए सिद्रा, पहली चीज तो ये है कि ये एक बहुत अच्छी चीज है कि ये रिपोर्ट सामने भी आई। फिर ये है कि ये रिपोर्ट्स में एक्चुअली आइडेंटिफाई भी की 2-3 चीजें पे। एक तो उन्होंने ये जरूर आइडेंटिफाई भी किया और एक्सपोज भी किया कि जो तमाम इदारे हैं उनकी कितनी अहलियत है। वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, वो FBR हो, वो स्टेट बैंक हो, वो मिनिस्ट्रीज हो, और किस तरीके से इन सब को जो शुगर एसोसिएशन है, शुगर मिल एसोसिएशन जो कार्टेल है, उसने किस तरह से एलीट कैप्चर के थ्रू इन तमाम इदारों को टेक ओवर किया हुआ एक तरह से। तो जो दूसरी बात आपने की कि जो एक पावर ऑफ पेट्रनेज की आपने बात की, क्योंकि उन 90s में किस तरीके से ये शुगर इंडस्ट्री बनी थी, किस तरह से मिलें लगी, किस तरह से आपके सियासतदानों को किस तरीके से क्योंकि गवर्नमेंट देती थी और वो उसकी वजह से आपने अगर नोटिस भी किया हो तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी और बहुत ज्यादा स्टेक्स होंगे पूरे मुल्क की इंडस्ट्री के अंदर, शुगर में नहीं है। और शुगर जो है वो चंद ही फैमिलीज और सियासी यानी कि, और इसके अंदर ये भी नहीं है कि वो कोई PTI के लोग हैं खाली, वो पीपल्स पार्टी में भी हैं, वो नून में भी, सारी पार्टियों के अंदर वो है। लेकिन जो मुझे एक्चुअली 2-3 चीजें मुझे प्रॉब्लमैटिक लगती हैं। सिद्रा, आपने पूछा कि मुझे कैसे लगता है कि आगे जाकर क्या होगा। देखिए पहली चीज तो ये है कि हमें इस रिपोर्ट ने बताया कि अवाम को लूटा गया और हुकूमत को भी आगे लगाया गया, लेकिन वो तो अभी भी हो रहा है। क्योंकि आप ये अभी देखिए यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अभी शाहजेब खानजादा साहब ने भी बड़ा अच्छा शो एक्चुअली किया था। उसके अंदर उन्होंने बताया कि अभी भी जो रिटेलर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री है या कैंडीज की इंडस्ट्री है, वो जो मार्केट से चीनी खरीद रहे हैं वो 75 या 76 रुपए पर केजी खरीद रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट यानी कि यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो जो खरीद रहे हैं वो 81-82 की खरीद रहे हैं मार्केट से चीनी, और फिर वो उसको सब्सिडी दे के 67-68 पे आवाम के लिए बेच रहे हैं। लेकिन आवाम के पैसों से दी गई सब्सिडी जो कि 3-3.5 अरब रुपया बनती है वो डायरेक्टली मिलर्स को जा रही है। तो फिर फायदा क्या हुआ इस शुगर रिपोर्ट का? देखिए शुगर रिपोर्ट के 2-3 फायदे होने चाहिए थे ना। आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली, आपको एक इसका फायदा होना चाहिए था कि प्राइस नीचे जानी चाहिए थी, प्राइस नीचे नहीं गई।
दूसरा इसका फायदा होना चाहिए था कि अवाम का पैसा अब ना लुटे, ना ही गवर्नमेंट का पैसा लुटे, लेकिन ये यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो सब्सिडी दी जा रही है और जो मिल मालिकान से ये जो चीनी के वो पैसे दे रहे हैं वो फिर उन्हीं को ही फायदा है। फिर इसी वजह से तो लोग फिर कहते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सच एन इन्वेस्टिगेशन, यानी अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि इसके फिर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, इसका फिर कोई क्लियर हमें एडवांटेज अवाम को मिलना चाहिए कि आज के बाद ये नहीं होगा या इसका एक क्लियर एडवांटेज मिलेगा। लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि हम पुरानी रिपोर्ट्स निकाल के वी आर ट्राइंग टू सी विच वी मस्ट के पहले क्या हुआ हमारी हिस्ट्री में, पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं वो इतने पावरफुल कैसे बने, उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, लेकिन क्या हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अवाम को इससे फायदा हो? देखिए यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि एक फेलियर है बहुत बड़ा, जहां पर ये शुगर रिपोर्ट बहुत अच्छी है, इसने बड़ी चीजें आइडेंटिफाई कर दी, प्रॉब्लम बता दी, क्योंकि असल इसकी जो सोल्यूशन है वो एक तो ये है कि ये अब फ्री मार्केट कर दें इस चीज को। जो गवर्नमेंट है यानी कि बजाय इसके कि कार्टेल तय करें कि प्राइस कितनी है और वो प्राइस कितनी वही पे करनी पड़ेगी आवाम को, उससे बेहतर है कि गवर्नमेंट के जिसने इंडस्ट्री लगानी है वो लगाए, जिसने नहीं लगानी नहीं लगाए। शुगर केन के ऊपर भी वो देखे कि क्या करना है, सपोर्ट प्राइस देनी है नहीं देनी, बल्कि सपोर्ट प्राइस एक्चुअली वापस ले लेनी चाहिए। और अगर लगता है कि शुगर वाले जो मिलों वाले इनकी इतनी हाई प्राइस है तो भाई इंपोर्ट करके मार्केट में डाल दें। जैसे ख्वाजा हाफिज साहब ने भी गालिबन अभी कहा था कि एक जमाने में क्यूबा से लाके डंप कर देते थे क्योंकि वो सस्ती मिलती है इंपोर्ट प्राइस। ऑलवेज बी द रिस्क, अगर आप फ्री मार्केट पे इसको ले जाएंगे तो जिस प्राइस पे अभी हमें मिल रही है उससे कहीं महंगी हो जाएगी, फिर ये आर्गुमेंट आएगा कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है एक बड़ी बेसिक नेसेसिटी। देखिए सिद्रा, फ्री मार्केट में क्योंकि रिपोर्ट के अंदर भी अगर आप देखिए तो जो प्राइस तय की गई है आई थिंक वो शायद 62, 63 इस तरह की है, इट्स लेस देन 70 रुपीज, और बहुत भी होगी तो ज्यादा ज्यादा वो 70 तक जानी चाहिए। इस वक्त जो मार्केट में मिल रही है वो 81, 82 है। अगर आप इंपोर्ट करें आपको सस्ती पड़ती है, तो इसके वो इंपोर्ट की भी बात हो रही है। और ये कि जब आप कंपटीशन करेंगे ना, कंपटीशन करने से फ्री मार्केट का मतलब ये है कि अगर आप कंपटीशन करेंगे, आप हमारे को इजाजत दे देंगे तो फिर कार्टेल नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ये मिल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आई होप कि जैसे इसी तरह ये इन एक्शन आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। लेकिन मसला ये भी है कि पाकिस्तान में किसी चीज की अगर कीमत ऊपर जाती है तो फिर नीचे नहीं आते, अगेन एडमिनिस्ट्रेशन को हरकत में आना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। Welcome back. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। For all those who've just joined us, welcome to आज पाकिस्तान, our work from home edition, जिससे हम बार बार कह रहे हैं एहतियात करना लाजिम है। Make sure that you're home और बेएहतियाती बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने और अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनका ख्याल करें। अच्छा जी, आज जरा ये बात कर लेते हैं कि हमें बार बार कहा जा रहा है कि गैर जरूरी घर से कदम बाहर ना निकालें, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे मामलात होते हैं, तकरीबात होती हैं जो हमारे लिए अहम है, लाइफ चेंजिंग होती है। मैं प्रोग्राम की शुरुआत में ये बात कर रही थी कि पूरी दुनिया में मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है शादियों का बिजनेस। हमारे लिए नहीं, हमें ही कल्चरली हमारे लिए ये तकरीबात इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं और जिंदगी भर प्लानिंग करते हैं कि उनका स्पेशल डे कैसा होना चाहिए। कीजिएगा। तो सवाल ये पैदा होता है, जब कोविड-19 में हमारा घर से बाहर निकलना बंद है, सोशल डिस्टेंसिंग की हम सलाह दे रहे हैं, तो फिर शादी ब्याह के मामलात कैसे हल किए जाए? शुरू में ही जैसे ही हम लॉकडाउन की तरफ गए थे, तमाम शादी हॉल्स पे पाबंदी लगा दी गई थी। जितने लोगों ने एडवांस पेमेंट की थी, शादी हॉल्स को कहा गया था कि वो पेमेंट वापस कर दी जाए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि दिसंबर तक की जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए जो तजावीज़ पेश की गई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने, उसमें कहा गया कि जहां बाकी चीजों को खुलने की इजाजत दी जा रही है, SOPs को फॉलो करते हुए कम लोगों की शिरकत के साथ तकरीबात को ऑर्गेनाइज करने की इजाजत दी जाए, मैरिज हॉल्स को खोला जाए और उनको वन डिश पार्टी करने की इजाजत दी जाए। अब इस पे सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या हम इसके मुतामिल हो सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन फिर जो स्टेक होल्डर्स
ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج شازیہ رحمان, جن کا شی ورکس ایز اے پروفیشنل میچ میکر, تو obviously وہ لوگوں کی رائے اور ان کا کیا اس وقت سوچنے کا انداز ہے, اس کے بارے میں بات کریں گی. ہمارے ساتھ ایک ایونٹ مینیجر بھی ہوں گے, طاہر صاحب, ان کو ہم تھوڑی دیر میں بھی لائن پہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ میرج ہالز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب رانا رئیس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا. شازیہ, سب سے پہلے شروعات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی کلچرلی امپاسبل ہے چھوٹی دعوت کرنا, چھوٹی تقریب کرنا, اتنے لوگ ہیں, سارے رشتہ دار ہیں, ان کو بلانا اہم ہے. تو جب ایک طرف یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ہم SOPs کو فالو کریں گے اور چھوٹی پارٹیز کریں گے, یہ تو ہم کبھی نہیں کر پائے ہیں, اب کیسے کریں گے؟ السلام علیکم سدرا, تھینک یو فار ہیونگ می. بات کچھ اس طرح سے کہ دیکھیں, یہ جو ہمارے ساتھ سچویشن ہوئی ہے پوری دنیا میں جو ہوئی ہے, اور پاکستان میں اسپیشلی ابھی جو ہم اس سے گزر رہے ہیں, کچھ جگہ پہ ختم ہو چکی ہے, تو وہاں پہ ہر چیز کا ہمارا پورا لائف اسٹائل ہی چینج ہو گیا. تو جو لوگ ہیں وہ اگر شادی کو لے کے بات کی جائے تو شکر ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہر طبقہ شکر ادا کر رہا ہے. مطلب میری جن لوگوں سے بات ہوئی, میرے پاس بہت زیادہ جو پرانے کلائنٹس تھے, ایگزسٹنگ تھے, جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بس لاک ڈاؤن میں ہی شادی کروا دیجیے. اچھا, خرچہ کم ہوگا. ہاں دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دو باتیں. ایک تو جن لوگوں کے رشتے چل رہے تھے ان کو سوچنے کا بہت زیادہ ٹائم مل گیا. وہ جو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا سوچنے کا, ہمارے پاس آپشنز بہت ہوتے ہیں, بہت زیادہ لڑکے لڑکیاں کنفیوز ہو جاتے ہیں, ماں باپ ہو جاتے ہیں, گھر گھر جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو اب ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا, وہ جا ہی نہیں سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ جو لڑکی دکھائی تھی آپ نے 4 مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے, اس کی ہوئی تو نہیں, تو وہ بتا دیجیے. ایک بات تو یہ ذرا ٹک کے بیٹھ کے سکون سے ٹائم ملا ہے لوگوں کو زندگی میں اپنے بارے میں سوچنے کا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو نئے لوگ, بالکل نئی میں آپ کو سچویشن جو بتا رہی ہوں, کہ جو لوگ فوراً ابھی آئے 1 مہینے پہلے یا 1.5 مہینے پہلے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن میں ہی شادی کرا دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم باعزت طریقے سے شادی بہت کم لوگوں میں کر سکتے ہیں, بہت سادگی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو وہ میڈیوکر کی بات نہیں ہے. جو ہمیں جھجک محسوس ہوتی تھی اپنے رشتہ داروں سے یا غیر ضروری جن مہمانوں کو ہمیں بس oblige کرنا ہی ہوتا تھا, ان سے ایک باعزت طریقے سے ہم, یہ بہانہ بھی ہے ہمارے لیے, ایک ہمیں فیس سیور بھی مل گیا ہے کہ جی کووڈ-19 ہے تو زیادہ ہمیں بڑی تقریب ہی نہیں کی. بڑی اہم بات آپ نے یہاں پہ کی ہے, کیونکہ ادروائز ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں آ رہی تھی. ہم اس میں اپنی حد تک عزت محسوس کرتے تھے کہ اگر ہمیں سادگی سے یا چھوٹی تقریب کرنی پڑے, اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی ڈریمز بھی اٹیچ ہوتی ہیں, اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے. شازیہ کیا کہیں گی, لڑکیوں کو بھی اس وقت احساس ہو رہا ہے کہ کتنی چیزیں صرف فرلز کی, یعنی وہ غیر ضروری سوچنا کہ جی ڈھولکی ہوگی اور ڈھولکی میں سب کا تھیمیٹک کپڑے ہوں گے, میری انٹرنس کیسے ہونی ہے. اب دے آر ہیپی ود دا بیسکس, یعنی ہم میں بھی کچھ قناعت پسندی آ گئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس میں لڑکے لڑکیاں فیملی سب خوش ہے, یہ کوئی بھی کام مجبوراً نہیں کر رہا. میرے خود کے جاننے والوں میں, میرے کلائنٹس نے, اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں سیلیبریٹیز نے کی ہے, انہوں نے اتنی اچھی اگزامپل سیٹ کی ہے کہ جب انہوں نے کر دی تو لوگ, یہ مجھے لگ رہا ہے ابھی ایک ٹرینڈ بنے گا. اب وہ جو پہلے جیسے گھروں میں شادیاں ہوتی تھیں اور بہت ایک سمپلسٹی کی طرف تھے ساری چیزیں, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ والی تھیم ہے اور یہ والے کپڑے پہننے اور یہ آج مسٹ ہے اور اس طرح سے کرنا ہے. ہم ان ساری چیزوں سے, اللہ کا شکر ہے, شاید یہ ایک واحد سیکٹر ہے جس کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. یہ ہمارے اندر ایک تبدیلی لے کے آیا ہے, لیکن آپ نے جو اب اینڈ میں بات کی ہے کہ اس سے منسلک جن لوگوں کا روزگار ہے ان پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, رانا رئیس, دا پریزیڈنٹ آف دا میرج ہال ایسوسی ایشن. رانا صاحب, ایک طرف تو سادگی کی طرف ہم جا رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے, لیکن آف کورس جتنے لوگ اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے تھے, چاہے ہم کیٹررز کی بات کریں, پھول والوں کی بات کریں, فیشن ڈیزائنرز, فوٹوگرافرز اینڈ میرج ہالز, ان کا کیا اس وقت تاثر ہے؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں اعلیٰ حکام سے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 14 مارچ, رانا صاحب کی مجھے آواز, ہیلو
ہم دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں. شازیہ کیا کہیں گی؟ آئی ایم شیور کہ جن لوگوں کے روزگار اس سے منسلک ہیں ان کو تو تنگی کا سامنا ہے, ان کو نہیں پتا کہ کب چیزیں, آئی نو آف کیٹررز جو آؤٹ آف بزنس جا رہے ہیں, فوڈ سروسز جو کام نہیں کر پا رہی ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ پہلے تو میچ میکر سے ہی اسٹارٹ کروں کہ ہمارا بھی جو کام ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا, کیونکہ دیکھیں جو لوگ سادگی کی طرف جا رہے ہیں پوری شادی کرنے کے لیے, وہ ہمیں کیوں پے کریں گے جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں یا وہ فلفل کرنی ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک بڑے سیناریو پہ, ایک بڑے فریم میں دیکھتے ہیں تو یہ چیز اچھی ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو لوگ کر سکتے ہیں اور جو لوگ خوشی خوشی کرنا چاہتے ہیں, ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی طرف سے ان کے لیے آپشنز وتھ SOPs ہونے چاہیے. آپ گیدرنگس کو لمیٹڈ کر سکتے ہیں, اب ضروری نہیں ہے کہ آپ 10,000 لوگوں کے فنکشنز کی چیزیں کریں. کچھ نہ کچھ اس میں ان کو ایک لائے عمل کرنا چاہیے. بلکہ مجھے صحیح کہہ رہی ہیں شازیہ, میں تمام لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کال کر کے بتائیے آپ کی اس میں رائے کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمیں اسی سادگی کے ٹرینڈ کو آگے لے کے چلنا چاہیے, واقعی شادیاں ایسی ہی ہونی چاہیے اور اس سے چیزیں اور زندگی آسان ہو جاتی, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ مس کرتے ہیں وہ جو دعوتوں ڈھولکی کو انویٹیشنز آتی تھی؟ لیتے ہیں ابھی ایک چھوٹا سا بریک, آئیں گے اور اس حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات کی جا رہی ہے شادی ان دا ٹائمز آف کووڈ-19. اب تو آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہی لاک ڈاؤن کو ریلیکس کیا جا رہا ہے, تھوڑی سی اس میں نرمی آ رہی ہے, لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. خصوصاً اگر ہم کراچی اور لاہور کی بات کریں, یہاں پہ نمبرز بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہمارا آگے لائے عمل کیا ہونا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ مختلف سبجیکٹس ڈسکس کرتے ہیں. لاسٹ ویک وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اسکولز اینڈ آن لائن لرننگ, اور آج ہم نے بات کی ایک اہم پڑاؤ پہ, یعنی جب شادی کا معاملہ آتا ہے وہ بھی آف کورس اس سے بری طرح افیکٹ ہوا ہے. شادی ہالز بند ہیں, کیٹرنگ بزنس بند ہے, لیکن شادیاں پھر بھی ہو رہی ہیں اور بہت سادگی سے ہو رہی ہیں. اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو میرج ہالز ایسوسیشن ہے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بیکاز دے ہیو بین بیڈلی افیکٹڈ, پیک سیزن ہوتا ہے جس طرح ہم جانتے ہیں رمضان سے پہلے شادیوں کا, اور اس کے بعد رمضان کے بعد بھی عید کے اس عرصے میں بہت سارے لوگوں کا اس سے ذریعہ معاش جڑا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ان کو میرج ہالز کھولنے کی اجازت دی جائے, وہ SOPs کو فالو کریں گے, مختصر لوگوں کی یعنی بڑے لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ تقریبات کرنے کی اجازت دی جائے. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں رانا رئیس صاحب, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ ہیں میرج ہال ایسوسیشن کے. آئیے جانتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. لوگوں کا اس پہ میرے خیال میں جو رائے ہے وہ بٹی ہوئی ہے, اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرج ہالز کو کھلنے کی اجازت دینی چاہیے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس سے خطرہ بڑھ سکتا ہے. آپ لوگوں نے کیا تجویز پیش کی ہے اور اس کو کس طرح یقینی بنایا جائے گا کہ تمام میرج ہالز SOPs کو فالو کریں؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں, 14 مارچ سے یہ تمام شادی ہال بند ہیں. گورنمنٹ نے جب یہ انیشیٹ لیا تھا, ہم نے والنٹیئرلی اسی وقت کہا تھا کہ ہمیں بھی اس وقت دکھ رہا تھا کہ یہ اسپریڈ کر سکتا ہے. ہم نے والنٹیئرلی شادی ہال اپنے تمام ممبرس کو کہا کہ تمام شادی ہال بند کر دیں, اور اگر کوئی بند نہیں کرے گا تو ہم اس کی رکنیت معطل کر دیں گے. وہ اس وقت کی ضرورت تھی. تقریباً 2 مہینے کے بعد رمضانوں کے اندر گریجولی کاروبار آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوا. گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ آنا شروع ہوا کہ اب یہ کووڈ کے ساتھ ہی جینا پڑے گا. آپ کو بھی پتا ہے پورے پلانٹ کے اندر اسی طرح اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے رائج ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر مختلف جگہوں پہ. اچھا, ہمارے ڈائنامکس کچھ اس طریقے سے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر 13,000 کے قریب شادی ہال ہیں. اس سے وابستہ جو ہماری لیبر ہے جو ایک شادی ہال کے اندر ہوتی ہے وہ تقریباً 50 کے قریب ہوتی ہے. ویٹرز, مینیجر, سپروائزر, سویپر, گارڈز اور ان ساری شکلوں. تو تقریباً یہ پورے پاکستان میں 6.5 لاکھ کے قریب یہ لیبر بن جاتی ہے جو اس وقت بے روزگار ہے. یہ 4تھا مہینہ سٹارٹ ہو گیا, 3 مہینے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ان 3 مہینوں میں ہم ان کو اپنی مدد آپ سمجھ رہے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات جو گھروں کے اندر تقریبات کرنے کی بات ہے, میں ایک چیز کلیئر کروں. کراچی یا پورے پاکستان کے اندر اس وقت جتنے بھی گھر ہیں عموماً جدھر ہم رہتے ہیں, ان کے سائزز بہت لمیٹڈ ہیں. میجر کوانٹٹی میں سائز بہت لمیٹڈ ہیں, بہت چھوٹے ہیں.
اس کے اندر کراچی میں اگر خصوصاً بات کی جائے رانا صاحب آپ ہی کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے ہمارے تو ورٹیکل لیونگ بہت ہے, یعنی بہت بڑی تعداد کراچی ہائٹس کی اپارٹمنٹس میں رہتی ہے. دیکھیے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, اس کے اندر 10 بائی 10 فٹ بائی 12 فٹ اس سے بڑے رومز اویلیبل نہیں ہیں. اگر کوئی گھر کے اندر چھوٹی تقریب کرتا ہے, ادھر 20-25 لوگوں کو 50 لوگوں کو بلاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس عوام کے ساتھ ہم سبوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی چھوٹی جگہ کے اوپر پریکاشن لیے بغیر ہی تقریب ہو سکتی ہے, کوئی پریکاشن نہیں لے سکتے. صرف کووڈ کے اندر پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ بات کی جا رہی ہے اور ابھی بھی جو ریسرچ آ رہی ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ڈسٹینس کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ میکسیمم ڈسٹینس رکھیں, آپ کو یہ نہیں لگے گا آپ ہاتھ بار بار دھوتے رہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو اسپیس اویلیبل ہے پورے پاکستان کے اندر, وہ ہمارے پاس اسمارٹ سائزز اویلیبل ہیں پورے پاکستان میں. شادی ہالوں کے علاوہ کہیں پر بھی یہ سائز اویلیبل نہیں ہے. پہلے ایک چیز آپ کو کلیئر کرتا چلوں, I think I want to reiterate this رانا صاحب, آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ rather than کہ ہم گھروں میں تقریبات کو جو الاؤ کر رہے ہیں اس میں کم از کم بھی اگر بات کی جائے 30-40-50 بندہ تو آتا ہی آتا ہے. اور آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے کہ ہمارے گھروں کے سائزز اتنے بڑے نہیں ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو یا ایک جس کو کہنا چاہیے پریکاشنری ڈسٹینس کے ساتھ آپ ایون 50 لوگوں کو کیٹر کر سکیں. تو یہ زیادہ بہتر سولوشن ہے کہ اگر صرف اور صرف شادی ہالز میں تقریبات کو الاؤ کیا جائے اور اس کو بڑا اسٹرکٹلی اس کے SOPs ڈیفائن کر دیے جائیں کہ بھائی آپ 100 لوگوں کو لا سکتے ہیں, 100 لوگوں کے لیے اتنی ایریا یا اتنا رقبہ ریکوائرڈ ہوگا. اور جیسے ہم ایک سرکولر ٹیبل پہ اگر بیٹھتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں اس میں 10 سیٹس کی گنجائش تھی, ہم صرف 5 رکھیں گے. اس طرح کے ہم SOPs کو ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ کے مطابق. میں آپ کو بالکل بتاؤں, ہم نے کل ایک ڈیمانسٹریشن پیش کی تھی, میڈیا ہاؤس کو بلایا تھا, دکھایا تھا, دیکھیں ہم اس صحیح کا ہم نے ایک ڈیمو بنایا ہے. ہم اس طریقے سے ایک تقریب کو منعقد کر سکتے ہیں. جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ جینا پڑے گا تو ہم لوگوں کا بھی حق ہے ہم بھی اس کاروبار کو اسٹارٹ کریں تاکہ ہماری لیبر اور ہم سے جڑی انڈسٹریز, آپ نے انڈسٹریز کی پہلے بات کی تھی, ہم سے جڑی جو انڈسٹریز ہیں تقریباً 50 کے قریب انڈسٹریز ہیں جو ہم سے جڑی ہیں, جس میں سر فہرست کیٹرنگ ہاؤس ہیں, فلاورز ہیں, اس میں فوٹوگرافر ہیں, اس کے اندر جیولری ہے, اس میں برائڈل سوٹس ہیں, بیوٹی پارلر ہے, رینٹ کار, پولٹری, ویلے پارکنگ, بیوریجز, لائف اسٹاک, لیڈیز ویٹرز, انٹری سینٹر, ٹیلر. آپ کی بات کو میں یہاں سے ایک اور سلسلے سے جوڑنا چاہوں گی. جی رانا صاحب, کل پرسوں ہمارے شو میں ہی بات ہو رہی تھی کہ بھائی پیٹرولیم کم ہوئی ہے, لیکن بتائیے مرغی کا گوشت ابھی بھی مہنگا کیوں ہے؟ اس کی مہنگا ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ آپ کے تمام ہوٹلز, ریسٹورینٹس, کیٹرنگ بزنسز بند ہیں. تو جہاں زیادہ کھپت ہونی تھی, اور تبھی ہم نے دیکھا کہ a lot of people were not even paying heed to that. تو ہمیں تو نظر آ رہا تھا یہ اسی طرح قیمت بڑھے گی, اور اگر ہم نے قیمتوں کو بھی کم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ڈومیسٹک کنزمپشن, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہماری جو لوکل کنزمپشن ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. لیکن مجھے یہ بتائیے رانا صاحب کہ اس وقت ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ سب کی آمدن افیکٹ ہوئی ہے. آپ SOPs فالو بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ میرج ہالس کو کھولنا بھی چاہتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیملیز کی اس وقت اتنی استطاعت ہے؟ بیکاز ان SOPs کے ساتھ of course marriage hall and everything, it is going to be expensive for them as well. اس کا کوئی حل آپ نے تلاش کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کم قیمت کر دی ہے, آپ کے جو یوزول رینٹلز ہوتے تھے اس سے آپ نے کم کر دیا ہے, یا آن دی ادر ہینڈ 4 مہینے سے کیونکہ یو گائز ہیو بین آؤٹ آف بزنس تو قیمت وہی رہے گی؟ کیا اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے, میں آپ کو اس چیز کے لیے پوسٹ کر I'm sorry, آپ کی آواز چلی گئی. ہیلو ہلو, آپ کو آواز جی جی اب آ رہی ہے. جی, کراچی کے بہت سارے ایریاز ہیں, ان کے مختلف ریٹس ہیں, بینکویٹ ہالز کے, شادی ہالز کے. تو اس کے اندر مختلف سائزز کے اندر مختلف ریٹس آپ کو اویلیبل ہے. 20-25-50 ہزار روپے سے اسٹارٹ ہوتے ہیں بینکویٹ ہال, جو آپ کو گلشن اقبال فیڈرل ایریا میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں. اگر آپ کو بکنگ اگر حیدرآباد یا کچھ ایسے علاقے میں کرانا ہے جہاں رینٹل ویلیو زیادہ ہے, تو ہاؤ از پاسبل, اس کی ایک کاسٹ ہی اس کے اندر اگر لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے آتی ہے تو وہ کس طریقے سے مینیج کر کے آپ کو 50,000 روپے میں دے گا. تو آپ لوگوں کے پاس بہت زبردست آپشن ہے. دیکھیں آپ سرجانی سائڈ چلے جائیں, فیڈرل ایریا, نارتھ ناظم آباد کی طرف چلے جائیں. اب اورنگی ٹاؤن بھی تو وہاں آبادی رہتی ہے, ان لوگوں نے بھی بکنگ کرانی ہے. ہر علاقے رانا صاحب, اگر میں اپنے سوال کو تھوڑا سا بدل دوں, میں سوال اگر آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیں
جو شخص جس علاقے میں رہتا ہے جہاں پہ اس کی نیبرہڈ رہتی ہے، اب آپ کہ وہی اگر PCHS میں رہتا ہے ہم اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ شادی ہالس اور جانی ٹاؤن میں بک کرے گا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر میرا کووڈ-19 سے پہلے عام تاثر لوگوں کا یہ تھا کہ ہم شادیوں پہ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، ہم 25 لاکھ 30 لاکھ روپے کا ایک فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، اگر آپ لوگوں کو میرج ہالس دوبارہ کھولنے کی اجازت بھی ملتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایوریج خرچہ جو کووڈ-19 سے پہلے تھا اسی طرح کا ایک خاندان کو کرنا پڑے گا یا اس سے قیمت نیچے آئے گی؟ 20-25 لاکھ روپے کا جو خرچہ ہے وہ فیملی کراچی کے اندر آئی تھنک چند ہی ہوں گی یا 1-2-4% سے زیادہ نہیں ہوں گی جو آپ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ جو میجورٹی جو تقریبات بک ہوتی ہیں اور جو لوگ کراتے ہیں وہ 70,000 سے لے کے 1,25,000 یا 50,000 اس سے اوپر کی بکنگ نہیں ہوتی. اور اس کے اندر بھی ایک ہماری کاسٹنگ آتی ہے، اس میں لیبر ہوتی ہے، اس میں ڈیزل کنزمپشن ہم سیلف جنریشن کرتے ہیں الیکٹریسٹی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے اندر 75% کے قریب ہمارا تقریباً 80% کے قریب ہمارا ایکسپینس آتا ہے. اس میں فلاورز ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ 20-25 لاکھ اور یہ 30 لاکھ والے شادی حال جو ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہی ہیں اور وہ بہت میرا سوال یہ ہے کہ کیا کووڈ-19 میں اگر آج ایک شخص آپ کو اجازت مل جاتی ہے میرج ہال بک کرے گا تو وہی قیمتیں اتنا ہی خرچہ ہوگا جو کووڈ-19 سے پہلے تھا، یا جس طرح ہر چیز کی قیمت یا تو اوپر گئی یا نیچے آئی ہے آپ کی قیمتوں میں بھی آپ کے رینٹلز میں بھی فرق آیا ہے؟ میرا یہ بس سوال ہے آپ سے. دیکھیں بالکل ظاہر سی بات ہے، ایک پورے پلانٹ میں یہ ایک وبا اور ایک کووڈ جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے. اس کے اندر لوگوں کی اس وقت استطاعت نہیں ہے، لوگوں کی پہنچ نہیں ہے. اس کے اندر ہم بھی ظاہر عمل بنائیں گے اور ہم اس کے لیے جو لیکن آپ کے لیے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو کن SOPs یا کن شرائط کی بنیاد پہ میرج ہال کھولنے کی اجازت ملتی ہے، تاکہ آپ کو بھی ایک سمجھ آئے کہ آپ کا اپنا ایکسپینڈیچر کیا ہوگا ان SOPs کو فالو کرنے کے لیے. پوائنٹ ویل ٹیکن. رانا صاحب ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے. شازیہ سے رانا صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. اٹ از اے ویری مائلسٹون فار اینی بڈی. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ کووڈ-19 کے بعد صورتحال کیسے بدلتی ہے. اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ آج پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میری ایک فرینڈ نے اسٹیٹس رکھا ہوا تھا کہ بہت زیادہ پریشر فیملیز کی طرف سے بڑھ رہا ہے بیکاز لوگ کہہ رہے ہیں تم لوگوں سے عام حالات میں شادی نہیں ہوتی. لوگوں کو دیکھو، جو سیلیبریٹیز کو دیکھو، کسی کے آگے کوئی مشکل نہیں آئی بلکہ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اینڈ دے وینٹ اہیڈ اینڈ دے ٹائڈ دا ناٹ. یہ کتنی اچھی مثال ہمارے لیے قائم کر رہا ہے کیونکہ عام طور پہ بڑی فرینزی ہوتی ہے اراؤنڈ سیلیبریٹی ویڈنگز، اور اتنی سادگی سے ایک جو ٹرینڈ آپ سیٹ کرتے ہیں کہ دو جوڑوں میں جی بہت زیادہ کوئی فینسی آپ نے سیٹ اپ نہیں کیا، بہت سارے دوستوں کو نہیں بلایا، اس کے باوجود بھی بڑی خوش اسلوبی سے ہو جاتا ہے. شازیہ اس پوائنٹ پہ واپس آنا چاہوں گی. آپ نے پبلک اوپینین کو کیسا دیکھا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں زیادہ انسپائر کر رہی ہے چیز ابھی؟ آئی تھنک شازیہ سے رابطہ ہمارا ہو رہا ہے. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے یہ لوگوں نے جو ٹرینڈ دیکھا ہے سیلیبریٹیز کی شادیوں کا، اس سے وہ کس حد تک انسپائر ہوئے ہیں کہ اپنے گھر میں شادی کر لیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ مجبوری میں کیا ہے، اور اس چیز کی بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی 25, 30, 40, 50 گیسٹ لے کے گھر کے اندر تقریبات کرا دیں. اگر کوئی 2, 4, 6 لوگوں کے اندر تقریب کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے. 25, 50 گیسٹ کے اندر بھی آپ ابھی فی الحال تقریبات کر نہیں سکتے، گورنمنٹ کی طرف سے الاؤڈ نہیں ہے. لیکن کیا کہیں گے رانا صاحب، اس وقت جس تیزی سے کراچی میں، لاہور میں اور پورے ملک میں نمبرز بڑھ رہے ہیں، کیا آپ کا مشورہ یہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو کہ چیزوں کو پوسٹ پون کر دیں؟ یعنی آئی نو آف پیپل جیسے جو میک اپ آرٹسٹ ہیں، فوٹوگرافرز ہیں، وہ تو یہاں تک بتا رہے ہیں کہ جو دسمبر کی بکنگز بھی ان کے پاس آئی ہوئی تھی، دسمبر 2020 کی، وہ تک کینسل ہو گئی ہیں. اس وقت لوگوں نے کہا ہے کہ جی صورتحال دیکھیں گے 6 مہینے بعد کیا سیناریو بنتا ہے، اس کے بعد بات کریں گے. لیکن اگر آج آپ کو ہالز کھولنے کی اجازت دے دی جائے، آپ کو لگتا ہے کہ جون جولائی میں لوگ اپنی تقریبات کریں گے یا وہ ابھی ویٹ اینڈ سی والی سچویشن میں ہیں؟ دیکھیں ابھی بھی ہم لوگ اپنے پیاروں سے مل رہے ہیں، اپنے خاندان والوں سے مل رہے ہیں. ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ شادی جو ہے وہ 2 خاندانوں کے بیچ میں ہوتی ہے، اور ہم اپنے خاندان والوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے پیاروں سے مل رہے ہیں اس وقت.
تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو ایس او پی میں لکھا ہے سب سے پہلے میک شیور کریں اپنے قریبی گیسٹ کو بلائیں اور یہ میک شیور کریں کہ وہ ان گیسٹ کو بلائیں جو بیمار نہ ہو, اس چیز کی تصدیق کریں. باقی جب شادی حال کے اندر آئیں گے تو ہم نے جو ایس او پیز بنائی ہیں, جو ڈیمو دیا ہے ہم نے, اس کے اندر ہر وہ اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے. جیسے کوئی گیسٹ انٹر ہوتا ہے تو ہم ٹیمپریچر گن سے اس کا ٹیمپریچر لیتے ہیں اور ہماری تمام اسٹاف جو ہے وہ کووڈ کی ٹیسٹ کرائے ہم نے. اس کے بعد وہ پورے سوٹس ویئر کیے انہوں نے, اور ٹیبل کے اندر ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس اتنے اسمارٹ سائز اویلیبل ہے, ہم ہر ٹیبل پہ ایک انڈیویجول فیملی کو بٹھائیں گے. اس ٹیبل کا ڈسٹینس تقریباً کوئی 1.5 سے 2 میٹر رکھیں گے. ایک فیملی ایک گھر کے نیچے, ایک چھت کے نیچے تو ویسے بھی ابھی بھی رہ رہی ہے, تو وہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ جائے. شامل ہوتی ہے, I don't want to put you on spot, لیکن یہ سب ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اسکولز اور کالجز پہ اس پر کافی تنقید یہ کہہ کر کی جا رہی ہے کہ بے شک آپ اسٹوڈنٹس کے لیے اگر اسکول نہیں کھول رہے ہیں لیکن پریشرائز کر رہے ہیں ادارے اپنے عملے کو, اپنی ایڈمنسٹریشن کو, ٹیچرز کو کہ وہ لوگ اسکولز میں باقاعدگی سے آئیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک دفعہ تو آپ نے ٹیسٹ کرا دیا یا آپ نے کلائنٹ کو مطمئن کر دیا کہ آپ کا جتنا اسٹاف ہے, جتنے ٹیم ہے, وہ کووڈ-19 کا انہوں نے اپنے ٹیسٹ کرا لیا, لیکن جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ اور ساتھ ساتھ جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ اتنی ساری انڈسٹریز ملی جلی بھی ہوتی ہیں جن کے کاموں کے ساتھ آپ اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ روزمرہ کے معاملات کے لیے ملنا جلنا سب کو ایٹ رسک کر دے گا؟ دیکھیں, ہم ہر اس چیز کو میک شیور کریں گے جس سے یہ کووڈ پھیل نہ سکے, فرسٹ آف آل. سیکنڈ, آپ اسکول یا کالجز سے ملا رہی ہیں تو اسکول کا میرا موقف تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. بچوں کا معاملہ تھوڑا ایجوکیٹ کرنا, بچوں کو تھوڑا گائیڈ کرنا, آپ کو پتہ ہے تھوڑا مشکل ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر جا رہے ہیں, اکیلے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ نہیں ہیں, تو وہ ماسک پہن کے رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے یا پھر ہاتھ دھوتے رہیں گے. لیکن جب ایک فیملی جاتی ہے تو پیرنٹس اپنے بچوں کا اور سبوں کا خود خیال رکھتا ہے. لیکن ہم نے جو ڈیمو پیش کیا اس کے اندر ڈس انسپیکشن اسپرے سے لے کے کلیننگ سے لے کے ہر ایک وہ چیز دکھائی ہے. جہاں تک ہماری لیبر کی بات ہے, ہمارے لیبر جو ہے وہ پورا جو ہے وہ سوٹ ویئر کرے گی تاکہ اگر کسی کو کوئی گیسٹ آیا ہے یا کسی کو یا پھر ان کے عملے میں کسی کو ہو تو وہ ایک دوسرے سے پھیلے نہیں. بالکل. اچھا جی, ہمارے ساتھ میرے خیال میں اب ہمارا رابطہ شازیہ سے ہو چکا ہے. آئی ہوپ آئی کین ہیئر شازیہ. شازیہ, آپ سے میرا سوال ہوگا کہ آپ نے جیسے خود بھی اشارہ کیا کہ ایون میچ میکرز اور جتنے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں سب سفر کر رہی ہیں. آپ لوگوں نے کوئی سجیشن دیا خاندانوں کو ایس او پیز کے حوالے سے؟ مے بی یو کین ٹیک یور بزنس آن لائن, یعنی آپ زوم میٹنگز کرا سکتی ہیں لڑکا لڑکی کی یا پاسبل پراسپیکٹس کی. اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ آن لائن چائے کا سلسلہ ہو, چاہے کہ وہ جو سموسا پارٹی والی ٹرے ہے وہ ہٹ جائے لیکن ملنا جلنا اسی طرح رہے؟ یہ بات تو میں کافی عرصے پہلے سے ہی کر رہی تھی کیونکہ میرا جو ابراڈ کلائنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ سیم 8 میں. سدرا, کین یو ہیئر می؟ مجھے شازیہ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سدرا, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. کین یو ہیئر می؟ جی جی, اب آ رہی ہے, فرمائیے. اچھا, یہ جو سلسلے کی آپ بات کر رہی ہیں ابراڈ کے کلائنٹس کے لیے سلسلہ آلریڈی تھا, تو یہی اب ہم نے کووڈ-19 کے بعد کیا ہے کہ جو بھی لوگ فلٹر کر کے پکچرز یا پروفائل دیکھنے کے بات کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو واٹس ایپ کال یا اسکائپ کالز کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر انڈیویجولز کر رہے ہیں, فیملی کی میٹنگز ہو رہی ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ کلوز لگ رہا ہے اس میں کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ فیملی کے کوئی بھی 2 لوگ جا کے وہ فیملی سے مل رہے ہیں, وہ بھی جس طرح سے جو ٹائمنگ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے. تو اس طرح کی چیزیں ہونا کب کی اسٹارٹ ہو چکی ہیں. بین 2 months میرے ساتھ تو اس طرح سے ہے. اور ایک جو ہے رسم ایکسپیکٹڈ ہے, وہاں پراسپیکٹ سے ملنا, رشتہ لے جانا, رشتے کو دیکھنے کے لیے جانا, وہ بھی ڈیجیٹلی لوگ میٹنگز کر رہے ہیں. رائٹ شازیہ؟